خوفناک کہانی۔ ایک خوفناک رات جبکہ دنیا کی سیاہی میں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جو کہ جنگلوں سے گھرا ہوا تھا۔ گاؤں میں اکیلا گلوکار رہتا تھا جس کا نام رحیم تھا۔ وہ اپنی میٹھی آواز کی وجہ سے مشہور تھا اور گاؤں والوں کے لیے روشنی کی طرح چمکتا تھا۔ ایک روز رات کی گہرائیوں میں جب گاؤں کی سفاریاں نظر آئیں تو سب لوگ حیرانی سے بھرے ہوئے تھے۔ رحیم کی آواز وسوستی ہوئی آ رہی تھی جیسے وہ کسی مخوف راز کو اپنی آواز میں چھپایا ہو۔ گاؤں کے بزرگوں نے ملاقات کے لیے رحیم کو بلایا اور وہ پیش آئے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ رحیم نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا جو میرے دل کو دہرانے لگا ہے۔ ایک آواز میرے کانوں میں گئی اور کہتی ہے کہ جنگل کی تاریکیوں میں کچھ خفیہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو صرف رات کو ظاہر ہوتی ہیں۔ گاؤں کے بزرگوں نے رحیم کو سمجھایا کہ وہ بس روز کی باتیں کر رہے ہیں اور اس خواب کو نظر انداز کریں، لیکن رحیم ڈر کے مارے ہوئے تھا اور وہ نہیں مانا۔ رات کے اندھیرے میں رحیم نے جنگل کی طرف رخ کیا اور اپنی آواز بلانے لگے۔ آخری آواز کا جواب جنگل میں سنائی دیا، جیسے کوئی چیز رحیم کی آواز کو نوٹ کر رہی ہو۔ رحیم نے دنیا کے ڈر کو محسوس کیا جب وہ جنگل کی تاریکیوں میں داخل ہوا۔ جنگل کی گہرائیوں میں غمخوار آوازیں سنائی دیں اور ایسے جیسے پیچھے سے کوئی آ رہا تھا۔ رحیم کا دل دھڑکنے لگا اور وہ جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ جنگل کے اندھیرے میں رحیم نے خود کو کھو دیا اور وہ کسی عجیب مخوف موجود کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ موجود بھوت جیسا دکھائی دیا، لیکن وہ رحیم کے قریب آیا اور آہستہ سے گلے میں آ گیا۔ رحیم کی تنگ ہوئی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ موجود نے کہا، تو نے میری آواز بلائی، اب میں تیرا ارادہ پورا کروں گا۔ موجود رحیم کو جنگل کی گہرائیوں میں لے گیا اور وہاں اس نے اس کو ایک خفیہ راز کے بارے میں بتایا۔ وہ راز یہ تھا کہ جنگل میں رات کو کوئی ایسی شیطانی طاقت موجود ہوتی ہے جو اپنی قربانیوں کو شیطانی دنیا میں لے جاتی ہے، اسی لیے رات کو کسی بھی صورت جنگل میں نہ جائیں۔ رحیم کا دل خوف سے بھر گیا اور وہ موجود کی طرف مشتاقانہ دیکھنے لگا جیسے وہ آخری موت کا سامنا کرنے والا ہو۔ موجود نے کہا، تجھے ایک موقع دیتا ہوں، اگر تو اپنی آواز کی جگہ کو کسی اور کو دے دو تو میں تجھے جانے دوں گا۔ رحیم نے راضی ہو کر اپنی آواز کو موجود کو دے دیا اور وہ فوراً واپس جنگل کی گہرائیوں میں گیا۔ رحیم خود کو بہت خوشی سے گاؤں واپس لے آیا اور وہ اس خوفناک رات کو کبادر کے طور پر گزار گیا۔ وہ کبادر کے روپ میں اپنے گاؤں والوں کے پاس آیا اور انہیں اس خوفناک رات کا واقعہ بتایا۔ گاؤں والوں نے اس کی پوری کہانی سنی اور اس کا شکر ادا کیا کیونکہ رحیم نے اس کو اس ڈر سے بچایا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا خوفناک چیزوں کا سامنا کرنا ہو تو ہمیں اپنی حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے اندر کی شجاعت کو جگانا چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں سے مقابلہ کر سکیں۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔